آپ بلا امتیاز ملا کرو یار یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، یہ بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یقین جانو آپ لوگوں کو مسکرا کے ملنا شروع کر دو، آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارا پورا گاؤں ہی مسکرا رہا ہے۔ ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ بازار کی نکر پہ کھڑا تھا، شور سنائی دیا گیا، اس جمگٹھے میں میں بھی داخل ہوا، ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں، آواز آسمان کو چھو رہی ہے، چہرے پر سرخیاں دوڑ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا خیریت؟ وہ کہتے ہیں اس نے قرض لینا ہے۔ میں نے کہا ایسے زاویے میں سوال کریں یار، عزت نفس کا خیال کریں۔ میں نے پوچھا کتنے پیسے لینے؟ وہ کہتا ہے 150 روپے۔ 150 کے یا 150 تو بندہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ برسرے بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہم نے بازار میں دیکھا، تڑپتا ماحول دیکھا۔ ہم مسجد میں آئے تو مسجد میں حال کیا تھا، ایک بندہ گناہ چھوڑ کے آیا یار، گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا ہے، برے دوست چھوڑ کے آیا ہے، بری مجالس چھوڑ کے آیا ہے، شراب کے اڈے چھوڑ کے آیا ہے، رقص و سرود کی محفلیں چھوڑ کے آیا ہے۔ گناہگار کے لیے امتحان ہوتے ہیں بھائی، ایک تو امتحان ماضی کی تلخیاں، وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو تو پرانا دوست مل جائے تو تبلیغ غیر مؤثر کرتا ہے، وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانے میں گزارتے تھے، وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی، میں جاؤں گا تو مجھے عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے انتہائی معذرت سے۔ جب وہ مسجد میں آئے تو رویے ہمارے بھی بڑے تلخ نکلے۔ ہم نے بھی کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، اور تینوں مسجد اراکی نے بہایا۔ ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو؟ وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے، اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں۔ اور یار ایک بندہ گناہ چھوڑ کے آیا ہے، اس کو راستہ دو۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا نا، اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں، کانوں میں قرآن کے نغمے اور لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں، لیکن ہم نے بھی ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا۔ ہم نے مسجد میں تڑپتا ماحول دیکھا، اور آپ کبھی گھروں کا ماحول دیکھو کتنا تلخ ہے، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتا ہے 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، کیا اوقات ہے اس کی، تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کر۔ اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو تو ہم کہتے ہیں بلاوے دے پچھلے انو، بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے، تڑ تڑ زبان چلتی ہے، یہ سکھا کے بھیجا ہے، کوئی بحث نہیں، سر سے ماں چادر اتارتی، بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے، معاف کر دو جی۔ داماد کو شرم بھی نہیں آ رہی، اور رونق بڑا لہجہ، جی آخری بار ہے، آئندہ ہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ سسر بھی باپ ہوتا ہے، اپنے رویوں میں شائستگی پیدا کرے۔ ہم کہتے ہیں یہ آخری بار ہے، آئندہ ہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ پھر وہ بیٹی کا بھی ترلا کرتے ہیں کہ پتر سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ حسرت بری نگاہوں سے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ کے کہتی ابا گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، 2 وقت کا کھانا نہیں دو گے، رہنے کو ایک چارپائی نہیں ملے گی۔ ماں کان کھینچ کے سمجھاتی تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، اگر تو طلاق لے کے آگی نا تو تیری 2 بہنوں کا کیا بنے گا؟ پھر دکھ بھی سہتی ہے، مارے بھی کھاتی ہے، لیکن اپنے والدین کو دکھی نہیں ہونے دیتی۔ اگر کوئی زخم ملے تو وہ بہانہ بنا لیتی، سیڑھیوں سے گری ہوں اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہے۔ اچھا کچھ بیٹیاں دکھ سہتی ہیں، ساتھ تانے بھی سہتی ہیں۔ دکھ شاید کہ بندہ برداشت کر ہی لیتا ہے، لیکن تانے نہیں برداشت ہوتے۔ کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں ان کے بھائی شرابی ہوتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا، شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور وہ تو پہلے ہی بڑی دکھی ہے بھائی، ہمارے رویوں کی وجہ سے وہ شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن بھی کہلاتی ہے۔ اچھا کچھ بیٹی ایسی ہوتی ہیں جن کی ہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا یار، اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے۔ اور ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے۔ یقین جانیے کہ ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں، اور ہمارے جوان بعض کا کہہ رہے ہیں تو ہماری میری وجہ تو رہ رہی ہے، بھائی تیرے لیے تو آئی تھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور تو بھی ساتھ نہیں دے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ اور یہ فخر سے کہہ رہا ہے میری وجہ تو رہے، ورنہ گھر والے تو کہتے ہیں اس کو فارغ کرو، ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے، گٹی گٹے کا کھیل ہے دوست، یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا۔ یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار۔ اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ وہ ساغر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، آج بھی ہم اندھیروں میں کھڑے، میرے نبی نے تو بیٹی کو رحمت کہا، بیٹی ملنے آتی تو میرے نبی کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے نبی تعلیم دیتے امت کو، جب گھر میں کھانے کو کچھ لاؤ پہلے بیٹی کو پھر بیٹے کو دو، اور آج جس کے ہاں بیٹیاں ہوں اس کو ہم قبول ہی نہیں کرتے۔ سسرال میں عزت نہیں ہوتی،
میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. میرے لیے وہ دن بہت بڑا دن تھا جب میرے گھر میں رحمت اتری. ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتا دی چوتھی بیٹی ہوئی ہے. اور بھائی ہم تو ایک انگلی نہیں بنا سکتے، تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے یار، کسی کو بیٹے دے کسی کو بیٹیاں دے، نہ دے اس کی مرضی. لیکن ہم نے سسرال کے معاشرے میں تڑپتا ماحول دیکھا ہے. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، بیٹیاں ہو تو نہیں جینے دیتے. اور کئی ایسی عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ زیادہ لڑکی اس کے ہاں ہوتی ہے. اور پھر ایسی عورتوں کو ہر ہفتے بعد کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے اور رسوا کیا جاتا ہے. میں گھر کا فیصلہ تھا، مجھے بھی بلا لیا گیا. میں نے بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں نے کہا چلو جی ماں جی جان دو یہ بھی بیٹی ہے. اور ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں آٹا گننی تھی ہلنی کیوں ہوئی. میں نے کہا کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا، اس کے بھائی کے منہ پہ مارا اور آواز دی کہ جدی پوری آئی نہ آئی تلا کا سٹ چھڑی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے، کوئی مرد کرتا بات تو بحث کرتا، یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. میرے نبی نے تو عورت کو عزت عطا فرمائی. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی، حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. میرے آقا فرماتے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کرتی حضور جہاں ہونٹ رکھ کے میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور عورت کو عزت دے اور ہم پاؤں کا جوتا کہیں. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں اور پلے باندھ کے جائیے گا یہ بات، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ تین ہوتے ہیں گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا ہے گھر برباد ہوئے. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا بہنوئی بھی عزت کی جا ہے بھائی، بہنیں ماں کا روپ ہے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، منہ میں دودھ کے دانت ہے، ہم فیڈر پیتے ہیں یار، اپنا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے یار. ہم اپنے کمرے کی آواز باہر کیوں نکالتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. ہم اتنے غصیلے جناب، چھوٹی سی بات ہوئی موبائل نکالا اور سسر کو کال کر کے کہا کہ میرے والی نہیں انہوں اگے آ کے لا کے لے جا. کتنی گھٹیا اور کتنی گری ہوئی بات ہے. ہم تو یہ بات کیا کہ ساری رات خراٹے بھرتے رہے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں بھائی ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پر کس طرح تڑپ تڑپ کے گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. یہ رویے ہیں ہمارے. حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا، شفا کیسے ملی؟ کا 2 بوڑھیاں تھیں، ساتھ لے کے جائیے گا. اور آپ فرماتے بہت جلد فرق بھی پڑتا ہے. پوچھا وہ کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو. باہر اچھے ہیں ہم گھر کیوں نہیں اچھے بھائی؟ میں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا بیان پڑھا، عشرہ مبشرہ میں سے دل کو چھو گیا اور یہی اسی پہ میں گفتگو سمیٹ لوں گا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے بھا گئی، جنہوں نے مجھے متاثر کیا. یہ شوہر ہم سب تقریباً بچے چھوڑ کے بڑے بڑے سارے شادی شدہ ہیں. یہ 6 خوبیاں ہم دیکھیں کہ آیا ہمارے اندر ہیں تو ایک کامیاب شوہر ہے. کامیاب شوہر اس کو نہیں کہتے جو بیوی کو گالیاں دے، جو بیوی کو جو نہ وہ روزانہ مار کٹائی والا معاملہ ہو. اس کو جانور تو کہا جا سکتا ہے، انسان نہیں کہا جائے گا، معذرت سے کہوں گا. 6 خوبیاں آپ فرماتی میرے شوہر میں ہے. وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے آتے ہیں، اور جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے. ہم دکان پہ کھڑے ہیں، ہم فیکٹری میں، ہم کارخانے میں ہیں بھائی جان، وہاں اخلاقی سارے تقاضے پورے کیے. جہاں سے 500,000 کا نفع ہوا نا، وہاں پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، گاڑی تک اس کا سامان بھی چھوڑنے آئے. اور لوگوں نے ہمیں اچھا کہا. میاں صاحب کہتے ہیں لوگ کی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے. وہ مصنوعی اخلاق ہوتے ہیں. بندے کا اگر پتہ کرنا ہو نا یہ کتنا اچھا ہے، اس کو گھر اس کی نجی زندگی دیکھو کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنا اچھا ہے. اور جہاں سے 500,000 کا نفع ہوا وہاں اخلاقی تقاضے سارے دکھائے. جو صبح سے شام تک ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے والدین کی خدمت میں لگی ہے. وہ بھائی جو اتنا کام روزانہ کر کے دیتی ہے، یہ کام اگر مجھے آپ کو کرنے پڑے، برتن دھونے پڑے، گھر کی صفائی ستھرائی کرنی پڑے، بچوں کو اسکول تک چھوڑ کے آنا پڑے، یہ ساری ڈیوٹی اگر ہمارے کندھوں پہ آئے تو آسان ہے. وہ سارا دن ہماری خدمت میں لگی یار، 2 میٹھے بول نہیں بول سکتے. آپ فرماتے میرے شوہر کی اچھی عادت تیسری کون سی ہے؟ آپ فرماتے یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. ہم دوستوں میں بیٹھے ہیں، باہر 10,000 کا کھانا کھائے، ہم 2 لاکھ مری اڑائے اور گھر میں 500,000 دیا، اس کا بھی حساب دیا. ہم کہتے تیرے کڑے خرچے نے، مہینے کا راشن تو میں نے اکٹھا ڈال دیا. اور اللہ معاف فرمائے، ہم نے ایسے رویے بھی دیکھے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. بعض کا ہمارے گھر کے بڑے بھی کہہ دیتے ہیں کہ سورے نے کھوایا ہے، اور بعض کہتے ہیں تو پیچھے پیکے ہو دی. وہ یار جس نے پال پوس کے جوان کر کے پڑھا لکھا کے آپ کے ساتھ بھیج دی ہے، وہ آپ کے 500,000 کے چھوٹے ہوں گے، بھوکے ہوں گے. یار یہ کتنی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ سورے نے کھوایا، یا یہ کہیں کہ یہ پیچھے چھوڑ آتی ہے.
آپ فرماتی ہیں بخل نہیں کرتے. چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی ہیں کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے. جس طرح ماں باپ کی خدمت اولاد کے کندھوں پہ ہے نا، اسی طرح شوہر کی بیوی کی خدمت شوہر کے کندھوں پہ ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ تھا بے تکلف سا ہوتا ہے. شوہر سے بیوی مانگتے جھجک نہیں محسوس کرے. میں اشارے کنائے سے بات کر کے آگے بڑھوں گا. جھجک نہیں محسوس کرتے، اور شوہر نے دینا اپنی حیثیت کے مطابق ہے. کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، کوئی جناب اس کو جہنم کا حکم نہیں ہوگا. معذرت سے کہوں گا شوہر خدمت اپنی بیوی کی خود کرے، اور خدمت کرتے ہوئے بخل سے کام بھی نہ لے، اور کبھی اس کو مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. پانچویں اچھی عادت آپ فرماتے ہیں ان کا میں اگر کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے، کھانا اچھا تھا، کہا ذرا بیوی کو بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو وہ خاتون رونے لگی. حضرت کہتے ہیں بیٹا آپ نے تو مجھے شرمندہ کر دیا، میں تو تعریف کر رہا ہوں. وہ کہتی ہے آپ کی بات پہ نہیں رونا آیا، آپ کے مرید پہ رونا آیا ہے. وہ کہتے ہیں جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. انسانی فطرت ہے یار، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں انہوں شکریہ ادا کرنا چاہیے. صبح تو لے کے شام تک جانور آلسی کم کر رہے ہیں. یہ تو گھر بیٹھی ہیں، انہوں کی پتا، انہوں کمانا پہ تو پتا لگے، سانو پانڈے تو نہیں پہ سانو پتا لگے. تو بھائی دو میٹھے بول دینے میں کیا حرج ہے؟ کبھی کبھی 500,000 انعام بھی دے دیا کرو یار، وہ بھی آپ کے بچوں پہ اس نے خرچ کرنا ہے. چھٹی عادت اور بہت بڑی عادت، اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے یقین جانو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالفتاء میں لائنیں لگی ہوئی ہیں. طلاق کے مسائل پوچھنے والے بھی طلاق کے مسائل نہیں پوچھتے بلکہ طلاق کا حل نکالنے کے لیے آتے ہیں کہ مولوی صاحب حل کڈو. اور میں نے اپنی زندگی، مجھے 25 سال ہو گئے ثاقب صاحب کے بعد، 12-13 سال عمر تھی جب میں آیا تھا، مجھے ایک ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے طلاق دینے سے پہلے آ کے طلاق کے مسائل پوچھے. طلاق دے کے پھر آ کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ حل کیے. ایک بات پہ عمل کر لیا جائے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا تو یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے لو آؤ کہ عقل ٹکانے آئے. معذرت سے بھائی یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے تو ہمیں کیسا لگے؟ تو شرمندہ نہ کرو یار، معاف کرنے والا مزاج پیدا کرو. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میرے نبی کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، جماعت کا ٹائم ہے. ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، اٹھتے نمایاں ہوتے شرمندہ ہوتے، ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے. اس ایک بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. اگر ہم روزانہ کی جو فہرست گھر میں بنا کے رکھی ہوتی نا، اے پتر رو دسنا ہے، بی بی کہہ دی میں اپنے شوہر رو دسنا ہے، کچھ کم کر دیں گے تو یار گھر اچھا لگنے لگے گا، گھر جنت لگنے لگے گا، گھر میں آنا اچھا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے. شاہ صاحب